بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، یہ ہے معارف القرآن جلد دوم، پیج 519، ایپیسوڈ نمبر 74 اور وی لاگ نمبر ہے 495، معارف و مسائل ربط آیات۔ یہ ہیڈنگ ہے آج کا، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 96۔ ناظرین، یہ کتاب جس کا تعارف ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں، لکھائیں، سمجھائیں۔ جو کام مجھے کرنے ہیں کرنے نہیں دیتے، حالات مجھے غم سے نکلنے نہیں دیتے۔ سچ ہے کہ وہی لوگ میرے دشمن جاں ہیں، جو لوگ مجھے جاں سے گزرنے نہیں دیتے۔ کم ظرف ہیں وہ جام چھلک جاتے ہیں جن سے، ہمیں اپنا بھرا دل بھی چھلکنے نہیں دیتے۔ تحسین میری ان کو دعائیں لگیں لاکھوں، جو خود کو کسی دل سے اترنے نہیں دیتے۔ معارف و مسائل ربط آیات۔ پچھلی آیات میں قتل یعنی قتل مومن پر سخت وعید فرمائی ہے۔ آگے یہ فرماتے ہیں کہ احکام شریعہ کے جاری ہونے میں مومن کے مومن ہونے کے لیے صرف ظاہری اسلام کافی ہے۔ جو شخص اسلام کا اظہار کرے اس کے قتل سے ہاتھ روکنا واجب ہے، اور محض شک و شبہ کی وجہ سے باطن کی تفتیش کرنا اور احکام اسلامیہ کے جاری کرنے میں اس کے یقینی ایمان کے ثبوت کا منتظر رہنا جائز نہیں، جیسا بعض صحابہ سے بعض غزوات میں اس قسم کی لغزش واقع ہوئی کہ بعض لوگوں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا۔ بعض حضرات صحابہ نے ان کی علامات اسلام کو کذب پر محمول کر کے قتل کر ڈالا، لیکن بعض صحابہ نے ان کی علامات اسلام کو کذب جھوٹ پر محمول تصور کر کے قتل کر ڈالا اور مقتول کا مال غنیمت میں لے لیا اللہ تعالیٰ نے اس کا انسداد فرمایا، اور چونکہ اس وقت تک صحابہ کو یہ مسئلہ واضح طور پر معلوم نہ تھا، اس لیے صرف فہماش پر اکتفا کیا اور اس فعل پر ان کے لیے کوئی وعید نازل نہیں فرمائی۔ یہ حصہ ہے بیان القرآن کا۔ مسلمان سمجھنے کے لیے علامات اسلام کافی ہیں، باطن کی تفتیش کرنا جائز نہیں۔ مسلمان سمجھنے کے لیے علامات اسلامات اسلام جو بتاتا ہے کہ یہ علامات ہوں بندے میں، تو اس کو مسلمان سمجھ لو۔ باطن اس کے اندر کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ مسلمان سمجھنے کے لیے علامات اسلام کافی ہیں، باطن کی تفتیش کرنا جائز نہیں۔ سبحان اللہ۔ مذکورہ 3 آیتوں میں سے پہلی آیت میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ جو شخص اپنا مسلمان ہونا ظاہر کرے تو کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ بغیر تحقیق کے اس کے قول کو نفاق کر محمول کرے۔ اس آیت کے نزول کا سبب کچھ ایسے واقعات ہیں جن میں بعض صحابہ کرام سے اس بارے میں لغزش ہو گئی تھی۔ چنانچہ ترمذی اور مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عباس سے منقول ہے کہ قبیلہ بنو سلیم کا ایک آدمی صحابہ کرام کی ایک جماعت سے ملا، جبکہ یہ حضرات جہاد کے لیے جا رہے تھے۔ یہ آدمی اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ اس نے حضرات صحابہ کو سلام کیا، جو عملاً اس چیز کا اظہار تھا کہ میں مسلمان ہوں۔ صحابہ کرام نے سمجھا کہ اس وقت اس نے محض اپنی جان و مال بچانے کے لیے
یہ فریب کیا ہے. مال اور جان بچانے کے لیے یہ فریب کر رہا ہے کہ مسلمانوں کی طرح سلام کر کے ہم سے بچ نکلے. چنانچہ انہوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی بکریوں کو مال غنیمت قرار دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جو شخص آپ کو اسلامی طرز پر سلام کرے تو بغیر تحقیق کے یہ نہ سمجھو کہ اس نے فریب کی وجہ سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا ہے، اور اس کے مال کو مال غنیمت سمجھ کر حاصل نہ کرو، مت کرو. ناظرین، یہ ولاگ ہم یہیں مکمل کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں اس کا کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر یہ ولاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے. حاصل یہ ہوا کہ جب بھی کوئی بندہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے تو اس کو بلیم مت کرو کہ تم تو اندر سے مسلمان نہیں ہو. اللہ نے فرما دیا ایسے مت کرو. ظلم کی ابتدا، ظلم کی انتہا، کاش آئے عمر، کاش ہوتا عمر. ایک برا دور آیا ہے، ٹل جائے گا وقت ایسا بھی ایک دن بدل جائے گا.